السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مولانا عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ بیت المقدس کا ایپیسوڈ نمبر 5۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ خود کو دوسری قوموں سے افضل اور بہتر اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو گھٹیا تصور کیا ہے۔ تالمود میں لکھا ہے کہ خدا نے یہودیوں کو فرشتوں سے بھی بہتر قرار دیا ہے، اور ایک یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں میں وہی فرق ہے جو ایک انسان اور درندے میں ہوتا ہے۔ ان کا یہی ذہنی فطور بیت المقدس کی تباہی کا بار بار سبب بنا۔ اس وقت کی بات ہے جب رومی ان پر حکومت کر رہے تھے، تو انہوں نے سن 64 اور 66 عیسوی میں رومیوں کے خلاف زبردست بغاوت کی، لیکن ناکام ہو گئے۔ سن 69 عیسوی میں بیت المقدس کے یہودیوں نے نسلی امتیاز اور تفاخر کی آڑ میں روم کے بادشاہ کی نظروں کو جو ہیکل میں چڑھانے کے لیے بھیجی گئی تھی رد کر دی۔ گویا یہ روم کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی ایک نئی شروعات تھی۔ ہیرود اعظم کے پڑپوتے اگریپا نے 3000 فوج بھیج کر اس بغاوت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہودیوں نے تمام فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس بات کی خبر جب قیصر روم کے نائب حاکم شام کستی اوس کو پہنچی تو وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی وہ شہر سے 6 میل کے فاصلے پر تھا کہ یہودیوں نے اس پر اچانک حملہ کر کے 500 رومی فوجوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کستی اوس غصے کی آگ میں بھڑک گیا۔ وہ تیزی سے شہر کی طرف بڑھا اور شہر کے آس پاس کے علاقوں کو جلا کر ہیرود اعظم کے محل کے سامنے خیمے گاڑ دیے، لیکن زبردست نقصان اٹھانے کے بعد وہ ہار ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس ہار کی خبر جب روم کے بادشاہ کو پہنچی تو اس نے مشہور جرنیل ٹائٹس کو بیت المقدس کی طرف بھیجا۔ ٹائٹس نے شہر کا کریک ڈاؤن کیا جو پورے 1 مہینے تک جاری رہا۔ یہودی بے جگری سے لڑے، لیکن کامیابی ٹائٹس کے قدموں میں گر کر سلام کرنے لگی۔ 9 اگست سن 70 عیسوی کو وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران جب رومی فوجی یہودیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل سلیمانی میں آگ بھڑک اٹھی، جو ٹائٹس کی کوششوں کے باوجود بھی بجھ نہ سکی۔ اتفاق زمانہ دیکھیے کہ یہ وہی دن تھا جس دن 600 سال پہلے بابل کے بادشاہ نے ہیکل کو برباد کیا تھا، لیکن اس دفعہ ہیکل کی بربادی کسی اور کے ہاتھوں نہیں بلکہ خود یہودیوں کے ہاتھوں سے عمل میں آئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہیکل سلیمانی جل رہا تھا، سپاہی برابر کشت و خون میں مشغول رہے، قربان گاہ کے پاس لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور خون دریا کی طرح بہہ نکلا۔ نعروں اور چیخوں کے علاوہ کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ رومیوں نے جب ہیکل کو راکھ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے عمارت کے دوسرے حصوں کو بھی آگ لگا دی، اور اس طرح ہیکل کا خزانہ، لباس، زیورات بلکہ یہودیوں کا تمام مال و دولت جل کر خاک ہو گیا۔ اب صرف باہر کی جانب کچھ کمرے بچے ہوئے تھے جن میں 6000 سے زائد بچے، عورتیں اور مرد اپنی جان کی حفاظت کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ٹائٹس کوئی حکم جاری کرتا، رومی فوجیوں نے ان کمروں کو بھی آگ لگا دی اور یہ سب کے سب لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔
جوسیفس تاریخ کے پنوں میں لکھتا ہے کہ ہیکل کو آگ لگنے کے بعد اکثر لوگ بالائی شہر یعنی شہر کے اوپر والے حصے میں پناہ گزین ہو گئے اور مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ ٹائٹس نے 7 ستمبر کو شہر کے بالائی حصے پر حملہ کیا۔ رومی شہر میں داخل ہو گئے اور قتل عام شروع ہو گیا جو شام تک جاری رہا۔ گلی کوچوں میں رومیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور بھوک سے مرے ہوئے یہودیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ صبح ہوتے ہوتے شہر جل کر راکھ بن گیا۔ جو لوگ بچ گئے تھے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، جن کی تعداد تقریباً 97,000 تھی۔ اس کے بعد ٹائٹس کے حکم سے پورا شہر زمین کے برابر کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ جب ٹائٹس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس نے لمبے قد کی خوبصورت عورتوں کو اپنے سپاہیوں کے لیے چن لیا اور 17 سال سے زیادہ عمر کے لڑکے ہزاروں کی تعداد میں مصر کی فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ کئی ہزار آدمیوں کو گرفتار کر کے مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں کے تھیٹروں میں جنگلی جانوروں سے لڑوانے اور تلوار کی ٹریننگ لینے والوں کے ہاتھوں سے کٹنے یا خود آپس میں ایک دوسروں کو کاٹنے کے کام میں لایا جا سکے۔ 11,000 قیدی صرف اس وجہ سے مر گئے کیونکہ انہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران جو لوگ قتل ہوئے ان کی مجموعی تعداد 1,33,749 بتائی گئی۔ عیسائی مورخین کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو یہ سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے اس حادثے سے 40 سال پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا تو اس وقت انہوں نے بادشاہ پلاطس سے کہا تھا کہ یسوع مسیح کا خون ہم پر اور ہماری نسلوں پر ہو۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ تباہی اتنی مکمل تھی کہ کوئی یہودی باقی نہ رہا جو یہ بتا سکتا تھا کہ ہیکل سلیمانی مغربی پہاڑی پر تھا یا مشرقی پہاڑی پر۔ تاریخ کے اس بیان کے مطابق ہیکل کے بارے میں جو آج کل دعوے کیے جاتے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ بیت المقدس سے یہودیوں کے خاتمے کے بعد اگرچہ عیسائیوں کو یہودیوں سے نجات مل گئی لیکن ان کی مصیبتوں کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اب بت پرست ان کے دشمن تھے۔ دوسری جانب 30-40 سال بعد فلسطین میں چھپے یہودیوں نے پھر سے سر نکالنا شروع کر دیا۔ اس وقت بیت المقدس کی راکھ سے ایک نیا شہر جنم لے چکا تھا۔ چنانچہ بیت المقدس کا شہر پھر سے ایک بار عیسائیوں کے لیے قیامت کا شہر بن گیا۔ سن 101 عیسوی اور 106 عیسوی میں یہودیوں نے عیسائیوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ سن 135 عیسوی میں ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تیار ہو گیا لیکن رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دی۔ سن 136 عیسوی میں رومی بادشاہ ہیڈرین نے اس شہر کو پھر سے آباد کیا اور اس کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیپیٹولینا رکھ دیا۔ یہودی پھر سے یہاں پر آباد ہوئے اور سن 237، 253، 257 اور اسی طرح 264 اور 302 سن عیسوی میں عیسائیوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود یہودی یہاں پر اقتدار حاصل نہیں کر سکے۔ یہاں مسیحیت کا آغاز سن 228 عیسوی آریجن کے دورہ فلسطین سے ہوا تھا اور اس دور مصیبت میں بہت سے عیسائی پہاڑی غاروں میں جا چکے تھے، مگر جب قیصر روم قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی
اور رومی سلطنت کے داخلی جھگڑوں کی وجہ سے تنگ آ کر آبنائے باسفورس کے قریب نیا شہر قسطنطنیہ کے نام سے آباد کیا اور اسے اپنا دارالسلطنت بنا لیا۔ تو عیسائیوں کا یہ دور مصیبت اور دور ابتلا ختم ہوا۔ اسی قسطنطین نے سن 236 عیسوی میں بیت المقدس کو عیسائی ریاست میں شامل کر کے یہاں مشہد یعنی مارٹرین اور کلیسائے نشور یعنی چرچ آف ریزریکشن تعمیر کرائے۔ ہزاروں عیسائی یورپ کے مختلف ملکوں سے زیارت کے لیے یہاں آنے لگے، جن کے لیے مسافر خانے تعمیر ہوئے اور سارا شہر عیسائی ہو گیا۔ عیسائی روایت کرتے ہیں کہ قیصر قسطنطین کی ماں ہیلینا نے یہ خواب دیکھا تھا کہ کیلوری پہاڑی میں وہ صلیب دفن ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ چنانچہ اس پہاڑی کی کھدائی کر کے وہ صلیب باہر نکالی گئی اور اسے سونا، چاندی اور جواہرات سے سجا کر بیت المقدس کے بڑے کلیسا میں سجا دیا گیا۔ عیسائی مورخین کہتے ہیں کہ قسطنطین یعنی کانسٹنٹائن انتہائی ظالم شخص، اس نے اپنی ہی بیوی، بچوں اور خسر کو گلا گھونٹ کر مار دیا تھا۔ سن 395 عیسوی میں تھیوڈوسوس روم کے بادشاہ نے اپنی سلطنت اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دی تو بیت المقدس مشرقی سلطنت کا حصہ بنا۔ سن 437 عیسوی سے مسلسل 1 صدی تک اس شہر میں یہودیوں کی وجہ سے مکاری، عیاری اور فحاشی اپنے عروج پر رہی۔ آخرکار شہنشاہ ہرکولس نے 7ویں صدی کے شروع میں یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ہرکولس یعنی ہرقل کے مقابلے میں ایران کی مدد، اور 614 عیسوی میں ایران اور روم کی کشمکش میں جو تقریباً 1 صدی سے جاری تھی، خسرو ثانی ایران کے بادشاہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق ایرانیوں نے 20,000 عیسائیوں کو قتل کیا اور یہودیوں پر کیے ظلم کا بدلہ چکایا، کلیساؤں کو برباد کیا، خزانوں پر قبضہ کر لیا اور بڑے پادری کو قید کر لیا۔ 14 سال بعد روم کے بادشاہ ہرقل نے عیسائیوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا اور ایران کے بادشاہ خسرو ثانی کی فوج کو شکست دی۔ اصلی صلیب بیت المقدس لے گیا اور یہودیوں کو بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ اس وقت عرب میں آفتاب نبوت ضیاء ریز ہو چکا تھا اور روم کی فتح کے سلسلے میں بشارت مل چکی تھی، اور یہ بشارت سورہ روم کی ابتدائی آیات میں موجود ہے۔ اس واقعے کو اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تفہیم القرآن اٹھا کر سورہ روم کی ابتدائی آیات کی تفسیر ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی، عرب کے سرداران ایران سے دلچسپی رکھتے اور چاہتے تھے کہ ایران کی کامیابی ہو، اس لیے رومی فتح کی بشارت پر مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد رومی لشکر کامیاب اور ایرانی لشکر ناکام ہوا تو مذاق کرنے والے مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے۔ بادشاہ ہرقل کی کامیابی سے سن 637 عیسوی تک اس شہر پر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد 70 دن اور ایک روایت کے مطابق 4 مہینے کے کریک ڈاؤن کے بعد اس مقدس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر لیا گیا۔ میرے عزیز ناظرین، اس سے بعد کے دور کی تاریخ انشاءاللہ
اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.